بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ النساء شروع کیا۔ اس سورت کے اندر آپ کو زیادہ تر آئلی قانون، آئلی ہدایات ملیں گی، یعنی وہ ہدایات جن کا تعلق فیملی سے ہے، یعنی معاشرے سے ہے اور فیملی سے ہے، دونوں ہی قسم کی ہدایات آپ کو ملیں گی۔ جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پہلی بات تو یہ بتائی گئی آیت نمبر 1 میں کہ ہم سب تمام نوع انسانی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ٹرمپ بھی اور اسرائیل کا پرائم منسٹر بھی کزن ہے ہمارا، اور مودی بھی کزن ہے ہمارا۔ ہم سب ایک ہی باپ ماں کی اولاد ہیں۔ اور اسی آیت میں کہا گیا کہ رحمی رشتوں کا بھی خیال کرو۔ یہ سب رحمی رشتے ہو گئے نا، ٹھیک ہے، بہت طویل رحمی رشتہ ہے، لیکن ہے تو رحمی رشتوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ان کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ پوری نوع انسانی ہماری کزن ہے، میری کزن ہے۔ نوع انسانی کی خیر اور بھلائی ہمیں، جیسے میں اپنے لیے چاہتا ہوں ویسا ان کے لیے بھی چاہنا چاہیے ہمیں۔ ایک ایمان والا ایسا ہی کرتا ہے، وہ حدیث میں نے سنائی تھی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ لیکن جو لوگ دین میں ہیں، ایمان والے ہیں، ان سے ایک دوسرا رشتہ ہے، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ جو لوگ اب ان دینی بھائیوں میں، دین کا نام لینے والوں میں تو بہت لوگ ہیں، ہے نا، کہا جاتا ہے 1 ارب سے زیادہ ہے، لیکن ان دینی بھائیوں میں وہ لوگ ہیں جو واقعتاً ایمان پر کا لحاظ کرنے والے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان کا لحاظ کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو یہ ان کے ساتھ رشتہ اور زیادہ گہرا ہو گیا دینی بھائی کی حیثیت سے۔ تو بہرحال، اور اس آیت میں، پہلی آیت میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی سزا سے بچو، 2 بار۔ اچھا، پھر اگلی آیت جو آ رہی ہے 2 نمبر، وہ یتیموں کے حوالے سے آ رہی ہے کہ یتیموں کے مال کا خیال رکھو، ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے مت تبدیل کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کے معاملے میں قسط، وہ عدل جو جس کو صحیح معنوں میں عدل کہا جا سکتا ہے، اس کا تمہیں خوف ہو تو تم عورتوں میں سے جن کو چاہو 2 3 4 نکاح کر لو۔ یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، دونوں قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ کسی عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کسی کی کفالت میں آتے ہیں، وہ عورت بھی آتی ہے، ان کے بچے بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ بھائی کی بیوی، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اگر تمہیں خوف ہے کہ ان یتیموں کا صحیح خیال نہیں کر سکو گے، تو ایسی حالت میں اس عورت سے تم شادی کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے اس کی اجازت دی کہ 4 شادیوں کے بیک وقت 4 بیویاں نکاح میں ہو سکتی ہیں۔ 4 سے زیادہ بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں سے کسی کو طلاق دے دی گئی یا مر گئیں تو ایسی حالت میں 3 ہو گئیں، ایک اور شادی کی جا سکتی ہے۔ تو 4 تک کی شادی کا اللہ نے کی اجازت دی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو یتیم جو تمہاری کفالت میں آئی ہیں، ان میں لڑکی ہیں، اور وہ لڑکی تمہیں اچھی لگ رہی ہے تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ یہ کن سے شادی ہوگی، کن سے نہیں ہوگی، یہ آگے بتایا گیا ہے، لیکن بہرحال تو 4 شادیاں تم کر سکتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات سے واضح کر دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، دیکھیں اسی آیت میں قسط کا لفظ بھی آیا ہے، عدل کا لفظ بھی آیا ہے۔ اللہ تعدلوا، عدل کا لفظ ہے۔ اگر تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی کرو،
ایک سے زیادہ نہیں. اور جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے اندر عدل کا معاملہ، دنیاوی معاملات میں ایک جیسا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے. اچھا، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کا جو مہر ہے وہ ادا کرو. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں، کہ اگر وہ مہر میں سے کچھ حصہ تمہیں دے دیں، یا مہر پورا کا پورا دے دیں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ پیو عیش کرو اس پیسے سے. اس کے بعد یہ سارا تعلق دیکھیں، یہ ساری آیات خاندانی حوالے سے ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا اگلی آیت میں، آیت نمبر 5 میں، کہ جو بھی والدین چھوڑ جائیں ترکہ، یا جو قرابت دار چھوڑ جائیں ترکہ، اس ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ حصہ فرض ہے، کمپلسری ہے. پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تقسیم کرتے وقت اگر غریب لوگ آ جائیں، مسکین آ جائیں، یتیم آ جائیں، قرابت دار آ جائیں، ان کا اس میں حصہ نہیں ہے، اگر تقسیم کیا جا رہا ہے وراثت کا مال، ایسی حالت میں آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا دل دکھے. اس حوالے سے پیچھے ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر احسان جتا کے مال دیا گیا تو اس کچھ بھی نہیں، کچھ حاصل نہیں ہے اس کا. پھر اس کے بعد ایک اور بات کہی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم میں سے ہر شخص، کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی موت کا واقع ہوگی. ایک ایسا شخص جو ابھی نوجوان ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیا اس کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ اگر میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے موت آ جائے میری، تو ایسی حالت میں میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہی اللہ تعالیٰ حساب سے لا رہے ہیں اس کا، ہے نا. تو اسے چاہیے کہ بات کرے، سیدھی اور کھری بات کرے، قولاً سدیدا، جو بھی جس معاملے میں بھی بات ہو. پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو، آیت نمبر 10، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یتیموں کے حوالے سے کتنی باتیں کہہ دی گئی، اور یتیموں کا معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، وہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 یاد رکھیں اس کو، 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ہلاکت کا باعث ہیں. یعنی دنیا میں تو جو ہوگا تو ہوگا، آخرت میں بھی تباہی کا باعث ہے. جب پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا اول نمبر پہ شرک، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ہے نا. اللہ پر ایمان رکھنے والا اور وہ مزاروں پر جا کے دعائیں کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کھلا کھلا شرک ہے. شرک پہلی بات. دوسرا جادو. اور آج ہمارے ایسے لوگ، ہمارے ہاں دیندار لوگ ملتے ہیں جو جادو کرتے بھی ہیں اور جادو کا توڑ جادو سے بتاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو. بے وجہ قتل. بے وجہ قتل سے مراد یہ ہے کہ وہ قتل کسی انسان کا، کسی چیز کا بھی کیا جائے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو. ایک چیز ایسی، اگر ہم کسی چیز کو، جانور کو، یا کسی حشرات الارض کو مار رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اسی طرح انسان ہے، انسان کا قتل تبھی ہو سکتا ہے، جائز ہے، جس کے لیے جس کی ہدایت اللہ نے دی ہے. اس سے باہر اگر کسی کو قتل کیا جائے تو بے وجہ قتل ہے. پھر آپ نے فرمایا سود خوری، سود کھانا. پھر آپ نے فرمایا یتیم کا مال کھانا. جہاد سے منہ موڑنا، جب ضرورت پڑ جائے جنگ کی، ایسی حالت میں، اور بھاگ جہاد میں شامل نہ ہونا. اور ساتھ ہی بات، بھولی بھالی ناواقف لڑکیوں پر تہمت لگانا. 7 باتیں یاد رکھیں. پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. شرک کرنے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا، کلوزڈ فار آل ٹائم، ابد آباد تک وہ جہنم میں ہی رہے گا. شرک کرنا، جادو کرنا ہے، جادو کروانا، یہ جادو کا توڑ کروانا جادو سے. بے وجہ قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے منہ موڑنا،
اور بھولی بھالی لڑکیوں پر تہمت لگانا، بری تہمت لگانا، زنا کا اور دوسری ایسی چیزوں کا۔ بہرکال یہ تو تھی پچھلی آیات۔ آگے جو کہا گیا، پیچھے کہا گیا آیت نمبر 4 میں کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس میں جو والدین چھوڑ جائیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تفصیل مکمل ہر ایک شخص کی اپنی اپنی ایک سچویشن ہوتی ہے، لیکن جو بھی سچویشن جس کی بھی ہو، یہاں سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اصولی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہاں سے اس کا ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہوگا۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتے ہیں تمہارے اولاد کے بارے میں۔ غور کریں، باپ وصیت کرتا ہے اپنے اولاد کے بارے میں تو ایک نیچرل سی بات، اللہ وصیت کر رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ سنیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، 2 عورتوں کو جو ملے گا اس کے برابر مرد کو ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، سب الگ الگ کیسز ہیں لیکن آیات میں ملے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہوں عورتیں، لڑکیاں 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3 ہے ترکے میں سے جو چھوڑا ہے والدین نے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی ہے لڑکی کسی کی، فَلَهَا نِصْفُ، تو اس کو اس کے باپ کی جائیداد میں سے، ترکے میں سے آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور مرنے والے کے اگر والدین ہیں، ہے نا، اور اس کو بیٹا بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے نا، تو ایسی حالت میں والدین کا، دونوں کے دونوں والدین کا حصہ ایک 6واں حصہ ہے، 6واں حصہ سدس، مال کا 6واں حصہ، ترکے کا 6واں حصہ ہے، 1/6۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کے اولاد نہیں تو ایسی حالت میں سارا کا سارا ورثہ اس کے باپ کو ملے گا اگر باپ موجود ہے، اور ماں کو ملے گا اس کا 1/3، یعنی 1/3 ماں کو، 2/3 باپ کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ایسی حالت میں ماں کو ملے گا 6واں حصہ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی وہ کیس ہے کہ اس کے مرنے والے کے بھائی ہیں، اس کی ماں ہے، تو ایسی حالت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور جو بچے گا وہ بھائیوں میں کیسے تقسیم ہوگا، اب یہ سب یہاں پر چھوڑ دیجیے، اب سب کارنریز ہیں جو نکالی جائیں گی یہاں سے، جو آیات کہہ رہی ہیں میں وہی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد جو اس مرنے والے نے وصیت کی ہے اور جو اس پر قرض ہے، یعنی دونوں چیزیں، سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا مرنے والے کے ترکے سے اگر اس پر قرض تھا، اور یا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اس نے وصیت کی ہے، وصیت کا بھی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، جو بھی وصیت کی ہے اس نے کسی کو کچھ دینے کی، تو اس وصیت کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا اس میں ماں کا حصہ ہے 6واں، اور باقی معاملہ بھائی کا ہے۔ ابھی کیسے وہ تقسیم ہوگا ابھی رہنے دیں۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، تم تو نہیں جانتے، تمہیں تو اس کا علم نہیں، تم تو کہ ان میں سے تمہارے لیے نفع کا باعث کون ہے زیادہ، کس سے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ
آیات نازل کی ہیں اور اس کو فریضہ کہا ہے، کمپلسری کہا ہے۔ اقرب لکم نفع فریضۃ من اللہ، پھر آ گیا اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، علم رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، بے شک اللہ ہی ہیں جو علم رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ بہت ساری تفاصیل یہاں پر بیچ میں آتی ہیں، میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں جان بوجھ کر کے، اس لیے کہ کبھی ایسا موقع ہو تو معلوم ہوا خود ہی مفتی نہ بن جائیں جو کم علمی کے بنا پر اور پھر غلطی کریں۔ جب کبھی ایسا موقع ہو تو ایسی حالت میں چاہیے کہ علم والوں کے پاس جانا چاہیے اور ان سے باقاعدگی سے فتویٰ لینا چاہیے۔ آگے پھر آ رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو، یہ اولاد دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، تم سے بھی اولاد ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ تمہاری بیویاں کسی بیوہ سے شادی کی ہے، کسی پہلے شادی شدہ سے، ان کی اپنی اولاد ہو۔ دونوں ہی صورت میں اگر ان کی اولاد ہے تو ایسی حالت میں شوہر کا حصہ آدھا ہے، اولاد نہیں ہے تو ایسی حالت میں شوہر کا، اس عورت کے ترکے میں سے شوہر کا حصہ آدھا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر ان کی اولاد ہو تو ایسی حالت میں تمہارے لیے، شوہر کے لیے کتنا ہے؟ چوتھائی۔ مما ترکن، جو انہوں نے ترکہ چھوڑا اس میں سے، من بعد وصیت یوصی بہا اور دین، اس کے بعد جو اس عورت نے وصیت کی ہو یا اس پر جو قرض ہو۔ لہن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اور اگر تمہاری موت ہو جائے، شوہر کی موت ہو جائے تو بیویوں کا حصہ ہے 1/4، بیویوں کا حصہ ہے 1/4۔ اگر 4 بیویاں ہیں تو 1/4 ترکے میں سے سب کو تقسیم ہو جائے گا، اگر ایک بیوی ہے تو 1/4 حصہ اس کو مل جائے گا، تو بیوی کا حصہ ہے 1/4 اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ایسی حالت میں بیوی کا حصہ 8واں ہے، 1/8 ترکے، پورے ترکہ جتنا ہے اس کو 1/8 کر دیا جائے گا، اس کا ویلیویشن اتنا جو ہے پھر بیوی کا حصہ ہے۔ وصیت پوری کرنے اور دین ادا کرنے کے بعد یہ پہلے کام، سب سے پہلے ترکے میں سے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور جو وصیت ہے اگلے کی وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت کے بارے میں سن ہی لیں، وصیت ان لوگوں کے بارے میں نہیں کی جا سکتی جن کا ترکہ اللہ نے متعین کر دیا ہے، پہلی بات۔ مثال کے طور پر بیٹے کا ترکہ اللہ نے متعین کر دیا ہے، بیوی کا، شوہر کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے جو متعین کر دیا اس کے مطابق ہوگا۔ ان کے علاوہ جن کا حصہ نہیں آتا ترکے میں، اس کے علاوہ جن کو آپ چاہیں وصیت کرنا تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی لمٹ ہے، میکسیمم لمٹ 1/3 آف دی پراپرٹی، ترکے کا 1/3 میکسیمم، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی نے مثال کے طور پر 99 روپے چھوڑا ہے تو وہ 33 روپے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے کسی اور کو دینے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ باقی 66 جو ہے جس طرح اللہ نے تقسیم کا کہا ہے اس طرح تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ ابھی ایک اور کیس بتایا جا رہا ہے کلالہ کا۔ کلالہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کی موت ہوئی ہے، اس کے والدین میں سے کوئی نہیں، اس کی اولادوں میں سے کوئی نہیں، ایسا شخص کلالہ کہلاتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جس کا انتقال ہوا ہو، اس کے باپ ماں میں سے کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے تو، اور وراثت کہاں جائے گی؟ بھائی یا بہن کی طرف، اور بھائی یا بہن ان میں سے ہر ایک کا حصہ ہے 1/6۔ باقی کہاں جائے گا؟ اب یہ سب باتیں سب کالریز ہیں۔ 1/6 ہر ایک، دونوں کو ملے گا، میں نے ہر ایک کو، دونوں کو
1/6 ملے گا. 1/6 ملے گا کیا مراد ہے؟ جو 1/6 لڑکیوں کے حصے میں آئے گا، 1/6 لڑکوں کے حصے میں آئے گا، لیکن لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا. مشکل ہے تھوڑا سا. بہرحال فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر یہ ایک بھائی اور ایک بہن کے علاوہ، اگر جو ہے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، اس کے علاوہ اگر زیادہ ہیں تو ایسی حالت میں ان کا حصہ ثلث یعنی 1/3 ہوگا. من بعد وصیت یوصی بہا اور دین، وصیت پوری کرنے کے بعد، جو قرض ہے وہ قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، ایک لفظ کا پر آ رہا ہے، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. یہ بڑا کرٹیکل کیس ہے یہ کلالہ کا، ہے نا، یہ بہت کرٹیکل کیس ہے. یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ واضح ہدایت دے رہے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. علم بھی رکھتے ہیں، ہر بات کا جاننے والے ہیں، اور حلیم ہیں، بردبار ہیں. تم گڑبڑ کرو گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ابھی نہ پکڑیں، بعد میں پکڑیں، ہے نا. یہ ہے حلم. اس لیے خیال رکھو، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. اگلی آیت سنیں، یہ بڑی اہم ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد ہیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کون سے اللہ کے حد ہیں؟ یہ جو بتایا گیا، یہ وصیت جو بتائی گئی، فریضہ بتایا گیا، اس کو کمپلسری بتایا گیا، یہ اللہ کے حدود ہیں. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ داخل کیا جائے گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اس سے مراد جنت ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی. ٹھیک ہے، ہو گئی بات یہاں تک تو صحیح ہے. اگلی آیت سنیں. وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو پھلانگے گا. ہمارے گھر کا حد کیا ہے؟ ہماری چار دیواری. اس کو پھلانگ کے باہر نکل جائے گا، اللہ کے حدود کو توڑ دے گا، اس سے تجاوز کرے گا. يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل کیا جائے گا آگ میں. خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور بڑی اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یہ جو وراثت کی تقسیم کا حکم اللہ نے دیا، یہ اللہ کے حدود ہے. اللہ تعالیٰ اسے فریضہ کہہ کر کے ایمان والوں کو بتا رہے ہیں. اور یاد رکھیں، ہمارے خاندانوں میں جتنی بھی دشمنیاں ہوتی ہیں، جتنا بھی طوفان مچتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ مارتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے، وراثت کی تقسیم صحیح نہیں کرنی. کئی بار ہوتا یہ ہے کہ باپ مر گیا تو ماں تقسیم کرنے نہیں دیتی. جو باپ کا ترکہ ہے وہ تقسیم تو کرو، اس لیے نہیں تقسیم کرنے دیتی، اولاد کو اس طرح نہیں کرنے دیتی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس کو 1/8 ملے گا. پتہ نہیں بیٹا میرا پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا، ہاں میرا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی سب کو پورا کا پورا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو نہیں دے رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ ہے بیسک ریزن ہمارے ان معاشرے میں جہاں پر ان حدود کی کوئی پابندی نہیں کی جاتی، وہاں پر خون خرابہ کا ہونا. آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اگر بھائی بھائی کے درمیان نہیں ہوا تو اولادوں کے درمیان ہوگا، بھائی کے اولادوں کے درمیان ہوگا، خون خرابہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی لیے سے فریضہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ جو اس کو ان حدود کو پامال کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. میری نظر سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو دیندار تھے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں، لیکن انہوں نے جاتے وقت اللہ کے ان حدود کی پامالی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا. اللہ کا قانون پکا ہے، یہ ایکس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، چاہے آپ جس کی بھی اولاد ہوں، ہے نا. یہ قانون قوانین پکے ہیں. یاد رکھیں، پیچھے بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے بارے میں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے جو تمہاری اولادوں میں سے ظالم ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں،
تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نبی کی امت ہیں، نبی کے اولادوں میں سے ہیں، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوگا۔ عذاب مہین ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ ذلت آمیز عذاب ہے۔ پھر ایک اور بات آ رہی ہے آگے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم واستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی فحاشی کا ارتکاب کریں، یہاں اشارہ زنا کی طرف ہے نا، تو چار گواہی لے لو۔ فَإِن شَهِدُوا، وہ چار گواہ کہیں کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں کے اندر روک لو، گھر کے اندر ان کو قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک ان کی موت آ جائے۔ ان کو گھر سے باہر اب نہیں نکلنے دو، گھر کے اندر کسی کمرے میں بند کر دو، لاک کر دو، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ کھلاؤ پلاؤ، جب موت آئے گی تو موت ہے نا۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ یہ پہلی ہدایت تھی جو ان دنوں میں یہ سب چیزیں بڑی عام ہوا کرتی تھی۔ یہ پہلی ہدایت تھی جو زانی عورتوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے نا، ان کو گھر میں قید کر دو، اور یہاں تک کہ یا پھر اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر دوسرا راستہ نکالا ہے، وہ بھی جان لیں۔ اگر زانی عورت یا زانی مرد جو بھی ہو، اگر یہ شادی شدہ ہے تو ایسی حالت میں اسے رجم کیا جائے گا، زمین میں گڈھا کھود کر کے یہاں تک گاڑ دیا جائے گا، اور پتھر مار مار کے مومن لوگ، ایمان والے لوگ پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگیں گے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ بہرحال یہ حکم بعد میں آئے گا۔ والذین یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ یہ معاملہ دو مردوں کے آپس میں برائی کرنے کا ہے، جس کو آپ جانتے ہیں ہومو سیکشوالٹی۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو اذیت دو، آذوہما، ان کو اذیت دو۔ کیسے اذیت دو اس کی بات نہیں کی جا رہی، ان دونوں کو اذیت دو، دونوں ہے نا، اذیت دو، یہاں تک کہ دونوں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً توبہ کر لیں تو انہیں معاف کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہے اس سلسلے میں، ایسے دونوں لوگوں کو قتل کر دیا جائے، دونوں، اوپر والا بھی نیچے والا بھی، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال یہ سب احکام طبیعت اپنی جگہ کافی سارے ہیں، اور ان پر بات آگے ہوگی انشاءاللہ، آگے آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے کہ ایسی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ سب سے اہم ہے۔ آیت نمبر 16 تھی جہاں پر میں آ کے رک رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو واقعتاً اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقامات پہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کوئی ایسی چیز جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ بہت ہی بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔